السلام علیکم ناظرین، میں حنیف رحمان پروگرام اسٹیٹ ٹاک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آج ہم مختلف موضوعات پر گفتگو کریں گے۔ پروگرام میں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی جو رپورٹ ہے اس کے حوالے سے ہم چاہیں گے کہ تفصیلی گفتگو ہو۔ اس کے علاوہ ناظرین، پی ڈی ایم کے حوالے سے جو ایک دعویٰ کیا جا رہا تھا اور ایک پرک ماحول انہوں نے بنایا تھا کہ استعفے آئیں گے اور موجودہ حکومت کو بہت ٹف ٹائم دیا جائے گا۔ حکومتی اراکین کی جانب سے جب یہ کہا جا رہا تھا کہ نہ استعفے آئیں گے اور نہ ہی کوئی ٹف ٹائم دیا جائے گا اپوزیشن کی جانب سے، اس پر بھی آج ہم گفتگو کریں گے۔ آج آرمی چیف اور آئی ایس آئی چیف کی عمران خان صاحب سے ملاقات بھی ہوئی ہے اور عمران خان صاحب نے آج براہ راست پاکستانی عوام کے کال جو ہیں وہ بھی موصول کیے ہیں۔ آخر اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ یہ جو آئیڈیا ہے، آیا یہ جو پچھلی حکومتوں میں مختلف وزراء اعظم جو تھے ان کا آئیڈیا تھا، آخرکار ایسی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس پر بھی آج ہم گفتگو کریں گے۔ اس کے علاوہ سینٹ انتخابات اور ضمنی انتخابات کے حوالے سے بھی ہم پروگرام میں گفتگو کریں گے۔ ناظرین، مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈران کی گفتگو آپ سنتے رہتے ہیں، ان کا جو بھی موقف ہوتا ہے وہ ہم مختلف آپ کو بتاتے رہتے ہیں، اس سے آپ آگاہ ہیں۔ آج ہم نے سینئر تجزیہ کاران کو اپنے پروگرام میں زحمت دی ہے تاکہ وہ ہمیں بتا سکیں کہ وہ کیا سمجھتے ہیں، وہ کیا دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی سیاسی منظرنامے پر ہونے والی تبدیلیوں کے حوالے سے وہ کیا سمجھتے ہیں کہ ملک کس طرف جا رہا ہے، پی ڈی ایم کی تحریک کا جو انجام ہے وہ کیا ہوگا، اور اسی طرح حکومتی اقدامات آیا وہ عوامی مفاد میں کافی ہے یا ناکافی۔ اس تمام تر صورتحال پر آج ہم گفتگو کریں گے۔ میرے جو پہلے مہمان ہیں ہمارے سینئر تجزیہ کار ہیں، مختلف پروگرام میں آپ ان کے تجزیے تبصرے سنتے ہیں۔ ہمارے لیے انتہائی محترم چودھری خادم علی مانڈلا صاحب موجود ہیں۔ چودھری صاحب بہت شکریہ، آپ تشریف لائیں، تھینک یو سو مچ۔ ناظرین، جو ہمارے دوسرے مہمان ہیں وہ بھی آپ وقتاً فوقتاً ہمارے پروگرام میں ان کی گفتگو سنتے رہتے ہیں۔ سینئر تجزیہ کار ہیں، سینئر صحافی ہیں، نوید ستی صاحب، آپ کا سر بہت شکریہ، آپ تشریف لائیں۔ ناظرین، ہمارے تیسرے مہمان بھی سینئر تجزیہ کار، آپ ان کی گفتگو بھی ہمارے پروگرام اور دیگر پروگرام میں اکثر سنتے رہتے ہیں۔ ہمارے بڑے پیارے دوست تزین اختر صاحب موجود ہیں، سر بہت شکریہ، آپ کا تشریف لائیں۔ ناظرین، آغاز میں چاہوں گا کہ تزین اختر صاحب سے کیا جائے، کیونکہ پچھلے پروگرام میں بھی انہوں نے جو گفتگو کی تھی اسی کا حوالہ دیتے ہوئے ہم پروگرام کو آگے بڑھائیں گے۔ تزین صاحب، یہ فرمائیے گا، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ تو آ چکی ہے کہ کرپشن جو ہے وہ پاکستان میں بڑھ چکی ہے، جبکہ اس موجودہ حکومت کا جو مکمل بیانیہ ہے وہ تھا ہی کرپشن کے حوالے سے۔ کرپشن کو روکا جائے گا، کرپشن کے خلاف اقدامات کیے جائیں گے، اور اپوزیشن لیڈران کے خلاف جتنے بھی اقدامات ہیں وہ تمام تر کرپشن ہی کے گرد گھومتے رہتے ہیں۔ تو یہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ جو ہے، حکومتی اراکین کا یہ کہنا ہے کہ جنہیں یہ تو لوگوں نے اس کو سمجھا ہی نہیں، تو آیا واقعتاً ہم نے نہیں سمجھا یا واقعتاً کرپشن بڑھ چکی ہے، اور کتنا چیلنجنگ ہے موجودہ حکومت کے لیے یہ رپورٹ؟ بالکل، یہ دیکھیں جی، سیریسلی اسپیکنگ تو بہت ہی یہ چیلنجنگ بھی ہے اور بڑا ایک اعتراض والی چیز ہے۔ لائٹر نوٹ پہ آپ بات کریں تو بات یہ ہے کہ مہنگائی ہو گئی ہے اور آبادی بھی بڑھ گئی ہے، اس لیے کرپشن بڑھ گئی ہے۔ یہ بھی ایک تو جی آ سکتی ہے، ویسے جو ہمارے جو دی جا رہی ہے بہت سے لوگوں کی جانب سے، ہاں، جو ہمارے ترجمان ہیں نا اس وقت تھوک کے حساب سے ترجمان بھی ہیں، انہوں نے جتنے لیٹر ہیڈ چھپوائے تھے پی ٹی آئی نے وہ سب انہوں نے تقسیم کر دیے ہیں، بھئی تم بھی ترجمان ہو، تم بھی ترجمان ہو، تم بھی ترجمان ہو، اتنے ترجمان پھیرے ہیں مارکیٹ میں۔ تو بات یہ ہے کہ اصل نقطہ ہی ان کا کرپشن تھا، اور ابھی بھی آپ ان سے کوئی سوال کر لیں، کہیں کا بھی، کوئی سیاست کا کر لیں، بزنس کا کر لیں، کوئی کسی اور شعبے کا کر لیں، جواب آپ کو یہ ملے گا جی وہ ماضی کی حکومت کرپٹ تھی۔ ٹھیک ہے، تو بھئی اب آپ کو تیسرا سال شروع ہو چکا ہے، اور اگر 1 پیج کو ساتھ شامل کر لیں، کیونکہ یہ 1 پیج کے ساتھ 2.5 سال ہوئے ہیں۔ ایگزیکٹلی 1 پیج کے ساتھ، واقعی میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ 2.5 سال 1 پیج کے ساتھ یہ 5 سال سے زیادہ ہیں، اور کتنی جگہ پہ ان کو انہوں نے گریس کیا، کیونکہ کوئی رکاوٹ ہی نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں۔ تو یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے، بہت بڑا تانا ہے، تانا۔ اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے، ابھی کچھ دن پہلے وزیر اعظم نے خود ہی یہ بھی کہہ دیا جی ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آئی معیشت کی، اور ہم اب اس چیز کو آپ لے لیں، اس کا مطلب ہے 2.5 سال میں جتنے فیصلے آپ نے کیے، ایکنک کے جتنے اجلاس ہوئے، کیبنٹ جتنی بار بیٹھی، جتنے آپ نے بجٹ دیے، وہ سب غلط فیصلے تھے۔ آپ نے لاعلمی میں فیصلے کیے، اور کیا پاکستان جیسے ایک اتنے بڑے ملک کے فیصلے جو ہیں وہ لاعلمی میں کیے جا سکتے ہیں؟ اب یہ ٹرانسپیرنسی کی انٹرنیشنل کی رپورٹ آ گئی ہے، اس نے تمام جو ان کی ایک گراؤنڈ انہوں نے بنائی تھی
جو 140 دن کے دھرنوں میں جو گراؤنڈ بنائی تھی اور پچھلی حکومتوں کو نواز شریف اور زرداری کے اوپر جو گراؤنڈ بنائی تھی وہ ساری گراؤنڈ ان کے پیروں سے نکل گئی ہے. اب یہ میرے خیال میں تو ہوا میں اڑ رہے ہیں, اور اگر انہوں نے چیزوں کو قابو نہ کیا, ابھی پیٹرول کے اوپر دیکھیں تیسری بار قیمت بڑھا دی انہوں نے, اور وہ ساتھ ایک آ جاتا ہے جی کہ وزیر اعظم نے اوگرا کی سمری 12 روپے والی مسترد کر دی اور صرف 2 روپے کی اجازت دی. بھائی 2 کر کے تو آپ نے 6 روپے تو بڑھا دیا ایک مہینے میں, اس کا مطلب ہے کہ آپ نے وہی بڑھانے ہیں, اور ساتھ آپ نے مہینہ پورا CNG بند کر دی. پیٹرول مافیا کی دہاڑیاں تو آپ لگا رہے ہیں. تو کرپشن جو ہے یہ اس وقت میں تو کہوں گا گوڈے گوڈے ہے, ہر ڈپارٹمنٹ میں ہے, اور اس کا ریٹ بھی بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. ہمارے ہاں ایک سمپل اور عوام کو اس بات کا ادراک ہے, یا کیونکہ بہت سے لوگ سے جب ہم ملتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں نہیں جی اچھا وقت آنے والا ہے, موجودہ حکومت نے جو ہے اقدامات اٹھا لیے ہیں, ثمرات جو ہے عوام کو بعد میں پہنچیں گے کیونکہ پچھلی حکومتوں کا کیا جا رہا ہے, تو لہٰذا تھوڑا صبر. تو آپ سمجھتے ہیں کہ عوام ایسے لوگوں کی تعداد دن بدن کم ہو رہی ہے. ہمارا رابطہ رہتا ہے, بہت سے لوگ پچھتا رہے ہیں کہ ہم نے کیوں ساتھ دیا, یہ جو نتیجہ نکلا ہے. اور ایک بات جو کرپشن کے حوالے سے ہے وہ میں یہ کرتا چلوں, آپ کے ہاں بھی جو سادہ لوگ ہیں سوسائٹی میں, محلے میں, وہ یہ بات کرتے ہیں کہ جو بہت زیادہ اچھا بن کر آپ کو ملے نا اس سے محتاط ہو جائیں, وہ اتنا اچھا نہیں ہے, وہ اندر سے پورا ہے. ٹھیک ہے, تو انہوں نے بھی جتنا شور مچایا جی کرپشن ختم کر دیں گے اور یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے, کرپشن تو بڑھ گئی. صدیق صاحب, آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ واقعتاً ان کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے یہ جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ ہے, اور کیونکہ PDM جو تھا, جو تحریک تھی, ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید وہ بہت بڑا ٹف ٹائم دے دے حکومت کو, لیکن وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ وہ جو ٹیمپو بنا تھا اب وہ باقی نہیں رہا. تو یہ جو رپورٹ ہے اس کے حوالے سے آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کو کوئی پریشانی ہوگی؟ دیکھیں حکومت, وہ جو تہذین صاحب نے بات کی کہ پہلی بار آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کی اسٹیبلشمنٹ حکومت ایک پیج پہ ہے, اور 11-12 پولیٹیکل پارٹیز جتنی بھی تھیں وہ الگ سے تھیں, الگ پیج پہ تھی. تو شاید آپ نے دیکھا کہ اب ایٹ دی اینڈ وہ ایک سینٹ کی سیٹ تک محدود رہ گئی. اب وہ جہاں پہ شروع ہوا تھا کہ اب پہلے استعفیٰ دیں گے, پھر خود استعفے دینے تھے, پھر استعفوں سے نکل کے اب وہ آ گئے کہ ہم صرف اتنا ہے کہ ہم سینٹ پہ آئیں گے. عدم اعتماد کی بات بھی چل ہاں وہ مطلب, لیکن اس سے ہم بہت پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ پیپلز پارٹی کے سٹیکس موجود ہیں. پیپلز پارٹی کی سندھ میں حکومت ہے, 13واں-14واں سال ہے ان کا, اور سندھ میں جو کچھ ہے وہ آپ کے سامنے ہے. کراچی میں اب جو حالات وہ آپ کے سامنے ہیں, صاف پینے کا پانی ہو, ٹرانسپورٹ ہو, یا باقی دیگر جو بھی ہو. آئے روز ہم دیکھتے ہیں کہ سندھ کے اور وفاق کے ساتھ بھی معاملات چل رہے ہوتے ہیں. تو وہ تو اصل نظر نہیں آ رہا تھا کہ پیپلز پارٹی جو ہے PDM کے ساتھ اس طریقے سے ساتھ دے گی. دوسرا, پیپلز پارٹی کے اپنے سینئر رہنما سریعام یہ کہتے رہے ہیں کہ ہمیں نواز شریف جو ہے وہ کسی بھی حد تک ہمیں وہ بری طرح پھنسا دیں گے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بلاول پہلے کچھ اور کہتے تھے, بعد میں دوسرے دن کہتے تھے CEC جو فیصلہ کرے گی وہ ہم کریں گے. اور پھر آہستہ کرتے کرتے کچھ جو بڑے دھرنے ہوئے تھے, بڑے پلان تھے ان کے دھرنے کے, پھر انہوں نے جلسے کا کہا. ہم نے دیکھا کہ لاہور کے بعد جو بھی جلسے غیر حاضر بھی ہونے لگے, پھر مختلف غیر حاضر ہونا شروع ہو گئے. بلاول صاحب 22 دن کے لیے گلگت بلتستان چلے گئے, اور اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ کر کے حاصل کچھ نہیں ہوا, اس کا بھی بالکل نہیں ہوا. تو دوسری طرف آپ نے بتایا, بالکل دوسری رائے نہیں ہے کہ انٹرنیشنل ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے جو کرپشن کی بات کی ہے, اس وقت ادارے جو ہے کیونکہ تسلسل چل رہا ہے, 80 سے زائد MNAs MPAs پارلیمانی جو لوگ ہیں ان کے خلاف تجاوزات, اور تقریباً 200 ارب کے زائد تو انہوں نے تجاوزات چھڑوائی ہیں صرف ان سے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ صرف پیپلز پارٹی نون لیگ ہے, اس میں کئی تحریک انصاف کی بھی. اب دیکھیں جب احتساب کا کام شروع ہوتا ہے تو آگے آنے والے پتہ چلے گا یہ بھی کہیں کچھ کرتے رہے ہوں گے, لیکن آپ یہ دیکھ سکتے ہیں لیکن جو بڑے بڑے نام پاکستان مسلم لیگ نون کے ہیں, ایسا کوئی نام تحریک انصاف کا آ نہیں رہا. دیکھیں تحریک انصاف کا ابھی ظاہر ہے اقدار ان کے پاس پہلی دفعہ آیا ہے. جو اس سے پہلے جو کچھ لوگ آئے ہیں وہ معاون خصوصی یا بشیر ہیں, لوگ جو ان کے پاس بیٹھے ہیں وہ سارے کے سارے حکومتوں کا حصہ رہے ہیں. بالکل بزدار صاحب 286 PP سے ہیں MPA, اور 285 والا جو ہے اس کے انٹرویو آ رہے ہیں کہ بزدار صاحب نے کچھ 7-8 ارب روپیہ اپنے حلقے میں لگا دیا, اور ہمیں بالکل اس طرح کی باتیں آ رہی ہیں. دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ اب کم ایٹ لیسٹ یہ ہو رہا ہے, آواز اٹھ رہی ہے, بات ہو رہی ہے. اب 11 پولیٹیکل پارٹیز جو ہے وہ میدان میں ہیں کہ ان کو اگر کوئی چیز بھی ملتی ہے تو وہ بات کر رہے ہیں, اور متعلقہ ادارے بھی
ایٹ لیسٹ اگر آپ کسی کو فیور بھی دیتے ہیں تو ایک حد تک اس سے زیادہ نہیں جا سکتے. ایگزیکٹ نہیں دے سکتے. تو بالکل اس وقت پوزیشن بالکل دوسری. مہنگائی سب سے بڑا چیلنج ہے موجودہ حکومت کے لیے. کرپشن جو لوور, دیکھیں وزیر اعظم کو ابھی تک ایج یہی جا رہا ہے کہ وزیر اعظم مورلی اور فائنینشلی کرپٹ نہیں ہے. یہ ان کو ایک جناب مبینہ طور پر ان کے پاس ایک فیس سیونگ ہے, عوام کو فائدہ پہنچ فیس سیونگ ہے ان کے پاس. باقی جو ہے نا وہ نیچے آپ دیکھیں تو وہی صورتحال نظر آ رہی ہے. لیکن اب جو اپوزیشن کا جو رول تھا نا وہ آپ کو بالکل نظر نہیں آئے گا. نہ انہوں نے مہنگائی کے لیے دل سے مہنگائی کے لیے انہوں نے احتجاج نہیں کیا, انہوں نے نہ ہی کسی اور معاملے کے لیے کیا. انہوں نے ڈیل کے لیے کرنا تھا. ایٹ دی اینڈ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کہاں. مطلب ابھی موجودہ منظرنامے میں آپ کو حکومت کے لیے کوئی ٹف ٹائم نظر نہیں آ رہا, کوئی پریشانی نظر نہیں آ رہی؟ بالکل ٹف ٹائم نظر نہیں آ رہا, بلکہ حکومت دیکھنے والے تو یہ کہتے ہیں کہ اگلے جو 2023 میں الیکشن ہوگا اس کا کوئی پتہ نہیں, کیونکہ سینٹ میں تو یہ لینے جا رہے ہیں. اس کے بعد جو 4-5 بل تیار ہیں وہ بل اگر ہو جاتے ہیں تو پھر ڈیفینیٹلی یہ 2023 کے بعد کیا ہوگا یہ تو. ٹھیک, منڈا صاحب آپ بتائیں, پاکستان آگے بڑھ رہا ہے پیچھے جا رہا ہے, جو معاملات آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ عریف صاحب. سب سے پہلی بات جو لوگوں کو سمجھانے والی ہے نا کہ یہ جو پورا پولیٹیکل سسٹم ہے نا یہ کرپشن پہ بیس کرتا ہے. یہ کرپشن صرف پولیٹیکل پورا ڈھانچہ. اچھا, پورے پاکستان کا؟ پورے پاکستان کا. اچھا, کرپشن ایک کونسلر سے لے لے کہ وہ کتنے پیسے لگاتا ہے الیکشن پہ. ایک چیئرمین یونین کونسل کو لے لے کہ وہ لاکھوں روپے وہاں تک پہنچ جاتا ہے, انویسٹمنٹ ہوتی ہے. ایک ایم پی اے کروڑوں تک جا رہا ہے. ایسا ہی ہے. ایم این اے کا حلقہ, بعض حلقے پاکستان میں اربہ روپے تک جاتے ہیں. بالکل. ابھی سینٹ کی بولی لگ رہی ہے, کہاں تک جا کر ایک سینیٹر جو الیکٹ ہوتا ہے. تو یہ کرپشن نہیں؟ جو آدمی کروڑ روپیہ لگا کر اسمبلی یا سینٹ میں آئے گا وہ غریبوں کے لیے آئے گا. درست. وہ آ کر اپنے لگائے ہوئے روپے کو ملٹی پلائی کرتا ہے. چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے ہو, اگر 10 کروڑ لگاتا ہے تو وہ 10 ارب بنانے کا خیال سوچتا ہے. چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے ہو, پارٹی کوئی بھی ہو, چاہے تحریک انصاف ہی کیوں نہ ہو. تحریک انصاف کیا کوئی بھی ہو, کسی بھی پارٹی کا کیوں نہیں. یہ پورا جو ڈھانچہ ہے نا یہ کرپشن کے اوپر بھی. ٹھیک ہے, تو کریں پھر کیا؟ یہ جو رٹ لگانی ہے یہ کرپٹ ہے, یہ کرپٹ ہے. ہاں کوئی کم کرپٹ ہے, کوئی زیادہ کرپٹ ہے. اور ابھی پورے دارے ہمارے فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. اگر فیسیلیٹیٹ نہ کرتے تو یہ براڈ شیٹ, یہ پناما لیک, یہ فلانی لیک, یہ وکی لیک سے کیوں ہوتی؟ مطلب پاکستان کا سسٹم, آپ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا جو سسٹم ہے وہ کرپشن کو سپورٹ کرتا ہے. سپورٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے. مجھے بتائیں کہ اگر ایک حلقے میں ایک ایس ایچ او ہانسٹ آ جائے تو کوئی چور, کوئی ڈاکو, کوئی ہیروئنچی, کوئی چرسی ادھر ملے گا آپ کو؟ ٹھیک ہے منڈا صاحب, پھر یہ بتائیں, ٹھیک ہے پھر یہ بتائیں مجھے کہ یہ جو اسی جو آپ کہہ رہے ہیں نا اسی چیز کی نفی کرنے کے لیے, اسی چیز کا, اسی کام کا سدباب کرنے کے لیے موجودہ حکومت سے لوگوں کی توقعات تھی. ٹھیک, یہی بات ہے نا لوگوں, اور ان کا دعویٰ بھی یہ تھا نا, ان کا دعویٰ بھی یہ تھا کہ میں آؤں گا تو کرپشن کا خاتمہ ہو سکے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسا کچھ کیا کوئی اقدامات ہوئے؟ اس حکومت کو بالخصوص پرائم منسٹر آف پاکستان کو ہر پروگرام میں, ہر ٹی وی پہ بیٹھ کے کہتا ہوں کہ یہ جو موجودہ نظام ہے, جو سسٹم ہے, اس سسٹم میں رہتے ہوئے آپ کچھ بھی ریلیف نہیں دے سکتے. نہ ریلیف دے سکتے ہیں, نہ اکاؤنٹیبلٹی کر سکتے. تو کیا کیا جائے اس کے لیے؟ دیکھو آپ آئے روز کوئی نہ کوئی آرڈیننس نکالتے ہو, کہ ایک آرڈیننس نکالیں کہ جتنے کرپشن کلب کے ممبر ہیں سب کی فائلیں موجود ہیں, بلا تفریق جو بھی اس لسٹ میں آتا ہے ان کو بند کرے. یہ جو باہر پھر رہے ہیں جا کے, مجھے بتائے چوری بند کب کرو؟ تسلیم صاحب, یہ جو مانڈا صاحب جو بات کر رہے ہیں, یہ پریکٹیکل ہے کہ آرڈیننس نکالا اور کرپشن ختم نہیں کرو؟ پریکٹیکل ہے یہ بات؟ دیکھیں میں تو کتنے عرصے سے بات کر رہا ہوں, ریکارڈ پہ لکھ بھی رہا ہوں, کرپشن از کوالیفیکیشن ان پاکستان. جو کرپٹ نہیں ہے وہ اوپر آ نہیں سکتا میرے بھائی. بات ختم. اور ریڈ بک اور گرین بک, ٹھیک ہے, یہ عام اصطلاح ہے, نیو کمر جرنلسٹ بھی جانتا ہے کہ ایک سرخ فائل ہوتی ہے, ایک سبز فائل ہوتی ہے, اور یہ کہاں ہوتی ہے یہ آپ کو بھی پتہ ہے, یہ ہمیں بھی پتہ ہے. وہ سرخ فائل والے جو ہیں وہی منسٹر بنتے ہیں, وہی آگے آتے ہیں, کیونکہ ان کو کنٹرول کرنا آسان ہوتا ہے, مینیج کرنا بڑا آسان ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اب شریف آدمی جو ہے یا ایماندار آدمی وہ تو سیدھا ہو جائے گا, اس کو کوئی الٹا کام وہ کہیں گے. تو ایسے لوگ آتے ہیں, محکموں میں آپ آ جائیں تو بھی وہاں پہ کوئی ایماندار افسر آ جائے تو وہ تو پاگل مشہور ہو جاتا ہے. گجرانوالہ میں ایک جج تھا,
وہ سائیکل پہ جاتا تھا، ایماندار تھا، تنخواہ پہ گزارا کرتا، وہ پاگل مشہور ہو گیا تھا. یہ حال ہے. یہ حال ہے. اور اب نوبت بائیں جا رسید کہ ہماری سوسائٹی میں ہم بھی اس بندے کی عزت کرتے ہیں. اس وقت کوئی شریف آدمی دوسرے شریف آدمی کی صرف اس لیے عزت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ بھئی یہ بھی شریف آدمی ہے. ہم دیکھتے ہیں کس کے پاس کون سی گاڑی ہے، وہ گاڑی اس کی قیمت کیا ہے، کون کس گھر میں رہ رہا ہے، کس نے کیا پہنا ہوا. آپ کیا سمجھتے ہیں جو عوام ہیں یہ ایسے لوگوں کا انتخاب کرتی ہیں جو کرپٹ ہو یا جو گاڑی والے ہوں، یا سسٹم ایسا بنا ہے کہ گاڑی والے آ جاتے ہیں، اختیار ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے، پھر جب عام آدمی دیکھتے ہیں کہ یار یہ بندہ ہے، اسی کے ہاتھ میں اختیار ہے، اس کے بعد عزت شروع ہوتی ہے، یا وہ انتخاب وہی لوگ کرتے ہیں؟ ہوتا کیا یہ؟ دیکھیں آج عمران خان صاحب نے ٹیلی فونک فورم کیا ہے. جی مجھے یاد ہے 2003 میں نے ان کے موبائل پہ فون کر کے ان کو اپنے آفس بلایا تھا جی اور ہم نے ان کا ٹیلی فونک فورم کروایا تھا. میں اس وقت خبریں اخبار کا ایڈیٹر تھا. ٹھیک. تو خان صاحب اکیلے ہی تشریف لائے تھے. تو یہ اچھی بات ہے کہ انہوں نے وہ ٹیلی فونک فورم والا سلسلہ پھر شروع کیا بڑے عرصے بعد، اور عوام سے براہ راست خطاب شروع کیا ہے. عوام کو کوئی بلیم ہم دے نہیں سکتے، اچھا، کیونکہ عوام کے پاس اختیار کوئی نہیں ہے نا. صحیح. عوام کو تو آپ ہر بندے نے کسنا ہے. آپ کو بجلی کے بل میں کسا جاتا ہے، آپ کو گیس کے بل میں. آسان حل ہیں حکومت کے پاس اپنے ریونیو کے لیے بھی اور اپنی عیاشیوں کے لیے بھی، بل بڑھا کہ دو، بھئی بجلی مہنگی کر دو، پیٹرول مہنگا کر دو، گیس مہنگی کر دو، گیس مہنگی کر دو. اس پہ میں نے عرض بھی کیا ہوا ہے کہ تم کو آتا ہے سلیکٹڈ پر غصہ، تم کو آتا ہے سلیکٹڈ پر غصہ، ہم کو لفظ روٹی کا مار دیتا ہے. عوام کے لیے تو روٹی ہے. اچھا، تم کو درکار میرے مال کا حصہ، کہتے ہیں ٹیکس نہیں دیتے. بھئی سب سے زیادہ ٹیکس ہم، یہ آپ نے چائے جو پلائی ہے اس میں 3 چیزوں پہ آپ نے ٹیکس دیا ہوا ہے. بالکل بالکل. تو تم کو درکار میرے مال کا حصہ، ہم کو بل بجلی کا مار دیتا ہے. یہ کہتے ہیں ٹیکس دو، آپ کے پاس پیسے ہیں بڑے. بھئی ہمیں تو ایک بل ذرا زیادہ آ جائے تو مصیبت پڑ جاتی ہے، پورا بجٹ سب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. عوام مجبور ہیں، عوام کہتے ہیں بھئی یہ بندہ طاقتور ہے، یہ جیتنے والا ہے، تو یہ مجھے تھانے میں بھی بچائے گا، ہسپتال میں بھی میرا کام کرے گا، میرا بچہ گریجویٹ ہو جائے گا تو شاید یہ نوکری بھی لگوا دے. ٹھیک ہے. اس امید کے ساتھ عوام تو اسی کے ساتھ جاتے ہیں. صاحب اگر یہ منظرنامہ جو تزین صاحب نے پیش کیا اور چودھری صاحب نے جو بتایا کہ بھئی ایک سسٹم ہی ایسا ہے، تو سسٹم ہی ایسا ہے تو پھر تو ہمیں امید نہیں رکھنی چاہیے کسی چیز کی. تو بڑی نا امیدی کی بات ہے. تو پھر کیا کیا جائے تاکہ کوئی روشنی ہمیں نظر نہیں آ رہی، پھر کرنا کیا چاہیے؟ دیکھیں اس میں یہ وہی لوگ ہیں جو ووٹ لے کر آگے جاتے ہیں، آج وہی رکاوٹ بنے ہیں. آج بھی اگر پرائم منسٹر نے یہ بات کی ہے کہ جب یہ خود میثاق جمہوریت سائن کرتے ہیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ، تو کہتے ہیں ہم شو آف ہینڈ کے تھرو کریں گے، سینٹ میں تبدیلی لے کے آئیں گے. ٹھیک ہے. آج عمران خان کہہ رہے ہیں، بے شک ان کی جو ہے وہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جناب ان کی پیچھے کیا بات ہو رہی ہے، سیاسی مفادات ہوں گے، کرپشن ہوگی، کچھ بھی ہو، یقیناً ہوں گے، سیاست کرتے ہیں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ شو آف ہینڈ آ جائیں، یعنی شو کر دیں. آپ اگر اس میں شامل نہیں ہونا چاہ رہے اور اس میں اگر تحریک انصاف کے پکڑے جائیں گے، کے پی کے میں گزشتہ جب 2018 کا ہوا 20 انہوں نے اپنے ایم پی ایس نکالے. کسی حد تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایسا بھی نہیں ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کوشش کر رہے ہیں، ساتھ ٹیم اس کو نہیں مل سکی، اس کو جہانگیر ترین بھی قربان کرنا پڑا، اس کو آج علیم خان کو بھی انتخاب تو خان صاحب نے کیا نا سر. دیکھیں یہ سسٹم کا مسئلہ ہے. سسٹم کو یہ جو مانڈا صاحب نے بات کی، جب تک یہ سسٹم تبدیل نہیں ہوگا، اس میں آپ کسی کو بھی بٹھا دیں، کسی شخص کو بھی بٹھا دیں. سسٹم کی تبدیلی کے لیے تو لوگوں نے ووٹ دیا نا. دیکھیں تبدیلی کا نعرہ تو جو تھا وہ عوام نے یہی سوچا نا کہ بھئی اب تبدیلی، سسٹم کی تبدیلی نا، ظاہری بات ہے. اب چہروں کی تبدیلی تو وہ چاہ نہیں رہے تھے لوگ، تو پھر جب سسٹم کی تبدیلی ان سے بھی نہیں ہو سکا تو پھر کون؟ دیکھیں 2-3 چیزیں مشکلات کا جو سامنے آیا ہمیں بھی، آپ کو بھی نظر آ رہا ہے. سینٹ میں جو ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا کتنے ممبرز تھے ان کے پاس. کوئی بل، کئی ایسے بلز ہیں جو پبلک کے مفاد میں ہیں، نہیں بل ہوئے. صحافیوں کے مفاد میں بل تھے، اپوزیشن نے بھی جو ہے نا وہ بھی ریجیکٹ کر دیے. تو کچھ ایسے معاملات ہیں. ہاں جب سینٹ میں بھی ہوگی، آپ کی صوبائی اپنا پنجاب اس میں بھی ہوگی، نیشنل اسمبلی بھی ہوگی، ایکسٹینشن پاس ہو اس کے بعد جب ایکسٹینشن کی بات ہو سکتی ہے، جب ایف اے ٹی ایف کی بات بل پاس ہو سکتا ہے، تو پھر عوامی مفاد میں بل پاس کیوں نہیں ہو سکتا؟ جو قوتیں، جو لوگ، یہ ان دو حوالوں سے بات کر رہا ہوں میں، اگر یہ کر سکتے ہیں تو وہ کیوں نہیں کر سکتے؟ آرڈر جاری کر دیں، پھر وہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اب آخری 1-2 سال رہ گئے ہیں،
اس میں ساری چیزیں سامنے آئی. دیکھیں بری طرح سے ابھی تک جو معاملات تھے چیزیں آج فیس کر رہے ہیں نا, موجودہ حکومت فیس کر رہی ہے اور وہ ایکسیپٹ کر رہی ہے کہ ان سے مہنگائی میں بھی اضافہ ہوا ہے, آج کرپشن بھی بڑھ رہی ہے. اور اوپر آپ دیکھیں ایٹلی ایک بات ہے کہ اگر سینٹ میں بھی اکثریت کے بعد پھر نہیں ہوتا تو آپ کو دیکھیں عوام تو ادھر ہی ہے نا, 5 سال پورے کے بنے کا عوام تو چودھری صاحب اگر سینٹ میں بھی ان کو اکثریت مل جاتی ہے, جو کہ اگر ہم فگر دیکھیں تو شاید مل بھی جائے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد کوئی نظام کی تبدیلی کا کوئی معاملہ ہمیں نظر آ سکے گا, کوئی تبدیلی ہمیں نظر آ سکے گی, یا یہی جو پرانا راگ وہ لاپا جائے گا؟ دیکھیں بات یہ ہے حنیف صاحب کے پرائم منسٹر عمران خان کو جو عوام لائی تھی نا, صرف اسی امید پہ لائی تھی تبدیلی آئے گی کہ ملک کا جو بیڑا غرق کیا ہوا تھا اس کو سدھار لے گا, اور ابھی تک انٹیکٹ ہے عوام. آپ نے دیکھا کہ ابھی جی بی کا الیکشن ہوا ہے تو لوگوں نے اعتماد کا اظہار کیا, آگے بھی آپ اعتماد دیکھیں گے عوام کا, لیکن عوام کو ملے تو بالکل وہ نظام کا فیلئر ہے, بالکل وہ عمران خان کا فیلئر نہیں ہے. تو سر یہ بتائیں, نہیں سر بات یہ ہے کہ سر نظام کو بدلنے والے کون ہوں گے سر؟ ایگزیکٹو ہوں گے نا ملک بدلنے کے لیے دیکھو اگر 2/3 اکثریت ہوتی ہے اس کے پاس کو وہ قانون سازی کر سکتا ہوتا تو ایسا سخت قانون جیسے ابھی آپ نے اشارہ کیا سینٹ کی طرف کہ اگر سینٹ سے ان کو برتری ملتی ہے تو پھر وہ اس پوزیشن میں آ جائیں گے کہ وہ قانون سازی کرے. اور یہ جتنے بڑے بڑے مگرمچھ ابھی دیکھو جس کو پکڑو کو بھائی خواجے کا گرا دی ہے, وہی اس کو اس چیز کی سزا ہے کہ وہ نواز شریف کا وفادار ہے. اگر کوئی پیپل پارٹی کا پکڑے تو یہ اس کی سزا ہے, زرداری کا وفادار ہے. مجھے بتائیں تو سر پھر یہ بتائیں, دیکھیں سر دیکھیں لوگوں کو شک ہوگا, لوگوں کو شک ہوتے ہیں, اور شک دیکھیں غریب عوام مر رہی ہے. سر مجھے یہ بتائیں جب معلم جبہ کیس کے حوالے سے کوئی سنوائی نہیں ہوگی, کوئی اقدامات نہیں اٹھائے جائیں گے, جب بی آر ٹی کے حوالے سے کوئی اقدامات نہیں اٹھائے جائیں گے, اور ان کرپشن کے حوالے سے وہاں بھی بہت ساری کہانیاں چھپی ہوئی ہے, جب وہاں کچھ نہیں کیا جائے گا تو پھر لوگ کیسے احتساب کے عمل پر سر یقین کریں؟ بات یہ ہے حنیف صاحب, اگر معلم جبہ کی بات کرتے ہیں یا دوسرے کئی حلیم خان سر شوگر مافیا دیکھ لیں, جتنے بھی ہیں, جگیر ترین ہے, بختاور پتہ نہیں کیا کیا نام, خسرو بختیار ہے, جتنے بھی ہیں, یہ فیلئر کس کا ہے؟ اگر یہ لوگ اس سرزمین کے اوپر تھے, وہ جیلوں پہ نہیں تھا, اس کے ذمہ دار کون تھے؟ وہی پرانی حکومتیں. جو بھائی پرانی آج مجھے بتائیں 8 ارب روپیہ آج کس نے اپنے ساتھ بیٹھا ہوئے ان کو سر؟ آپ سن لیں, 8 ارب روپیہ یومیہ بیاج دیتے ہیں, سود دے رہے ہیں 9.5 ارب روپیہ. آپ کا خسارہ ایک دن کا 17.5 ارب روپیہ ایک دن کا آپ قرض لے کے ملک چلا رہے ہو. مجھے یہ بتائیں مہنگائی نہیں ہوگی؟ اب ٹھیک ہے, ہم یہ کہتے ہیں تیل مہنگا ہے, فلانی چیز, یہ جنہوں نے مہنگائی کی ہے, جن کے امپائر ٹریلین بار ٹھیک ہے جی, بریک کے بعد تزین صاحب سے جواب دینا چاہوں گا. جی ناظرین چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک. تزین صاحب آپ نے گفتگو سنی مانڈلا صاحب کی, ان کا جو یہ کہنا ہے کہ انہوں نے 2 نام لیے, جہانگیر ترین صاحب کا نام لیا اور خسرو بختیار صاحب کا, اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ اس لیے جو ہے موجودہ جو کرپشن اور جو شوگر مافیا اور دیگر معاملات ہیں کیونکہ یہ پچھلی حکومتوں کا حصہ تھے. تو سر یہ بات تو سمجھ نہیں آتی کہ پچھلی حکومتوں کا حصہ تھے تو اس لیے کرپشن ہو رہی ہے. خان صاحب جو ہے نا, یہاں تک میں متفق ہوں مانڈلا صاحب سے بھی کہ عمران خان جو ہیں وہ ان کی حد تک چیزیں اور ہو سکتی ہیں, لیکن یہ خان صاحب ہی تھے جنہوں نے کہا کہ میں الیکٹیبلز لینا میری مجبوری ہے, ان کے بغیر میں حکومت نہیں بنا سکتا. یہ خان صاحب ہی تھے جنہوں نے بہت سے نون لیگ کے اور پیپلز پارٹی کے لوگ ہمارے سامنے ہیں, سارے کیبنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں, سب کو پتہ ہے, سب کو پتہ ہے. اور ایک جو آدھے سے زیادہ مشرف صاحب کابینہ کے لوگ ہیں, حفیظ شیخ صاحب. اب قرضوں کی اگر بات کریں تو موٹی سی بات ہے کہ قرضے لینے, جب حکومتیں قرضے لیتی ہیں تو وزیر خزانہ مین ظاہری بات ہے, ٹھیک ہے. اب یہ حفیظ شیخ صاحب مشرف کے دور میں جو قرضے آئے, حفیظ شیخ صاحب مین آدمی تھے. زرداری صاحب کے دور میں جو آئے وہ حفیظ شیخ صاحب بیچ میں شامل تھے, ٹھیک ہے. ابھی انہوں نے وہ وقار مسعود صاحب کو لیا ہے, ٹھیک ہے, وہ تو مطلب دائی ہے نا وزارت خزانہ کی, ابھی وہ پھر فٹ ہو گئے ہیں. تو اگر قرضے آئے ہیں غیر ضروری طور پر اور اگر قرضے جو ہیں وہ غائب ہوئے ہیں تو پھر وہ حفیظ شیخ کے بغیر نہیں ہو سکتے میرے بھائی, ان کی موجودگی. تو آپ نے ایک مثال دیا, آپ نے بجلی کے معاہدوں کی بات ہوتی ہے تو عمر ایوب صاحب آپ کی حکومت کے, عمر ایوب صاحب موجود ہیں,
اب جب یہ ایک بات کرتے ہیں نا، ایک اور بڑی عجیب سی بات ہے ان کی کہ بھئی صاحب جی وہ پچھلی حکومتیں جی، اچھا پچھلی حکومتوں میں یہ 5 سال والوں کو تو شامل کر لیتے ہیں، یہ جنرل مشرف کو شامل نہیں کرتے، اس کے 10 سال ہیں، بالکل ٹھیک ہے، اور جو پچھلی 5 سال مکمل والی با اختیار، مکمل با اختیار، ٹھیک ہے نا، جو 5 سال والی ہیں ان کے پاس زرداری اختیار صاحب بھی نہیں کی، شاید. آپ کو یاد ہے نا زرداری صاحب جو ہیں گیلانی صاحب کو 30 سیکنڈ کی سزا دے کے نکال باہر کیا، پریزیڈنٹ ہاؤس سے نکل نہیں پا رہے تھے سرداری صاحب. پرویز اشرف کو بھی کام نہیں کرنے دیا، اس کو رینٹل مشہور کر دیا، نواز شریف کے خلاف 1 سال بعد ہی دھرنا لے کے بیٹھ گئے اس کے پارلیمنٹ کے آگے 2014 میں، 1 سال بھی نہیں دیا اس کو، ٹھیک ہے، تو اس کا نام نہیں لیتے، مشرف کا نام نہیں لیتے، انہوں نے بھی قرضے لیے، یہ سارے لوگ اس کے ساتھ بھی شامل تھے. تو خان صاحب جو ہیں ابھی بھی میں سمجھتا ہوں 2.5 سال ایک بڑی طویل مدت ہے، جبکہ آپ کے ساتھ ایکسٹینشن والا چیف بھی 6 سال کا بیٹھا ہوا ہے جس کی آپ کو پوری سپورٹ حاصل ہے. ابھی بھی اگر خان صاحب نہ جاگے، خان صاحب سوئے ہوئے ہیں، خان صاحب نے ابھی بھی اگر آنکھ نہ کھولی تو خان صاحب جو ہیں ان کا تاریخ میں کوئی نام لیوا تک نہیں ہوگا، اور یہ سب سے بڑا جو مذاق ہوگا اس ملک کی تاریخ میں، اس ملک کی سیاسی تاریخ میں، وہ پی ٹی آئی ہوگی. ابھی یہ نتھارا کر لیں، ابھی یہ حساب کر لیں صحیح معنوں میں، پہلے اپنی منجی کے نیچے ڈانگ پھیریں. جہانگیر ترین کو جو ابھی خبریں آ رہی ہیں جی واپس لے رہے ہیں چونکہ سینٹ کا الیکشن، بھائی سینٹ اوپن جو یہ کر رہے ہیں، یہ خود کہہ رہے ہیں بھئی ہم ناکام ہو گئے ہیں. اوپن یہ کیوں کر رہے ہیں؟ جیسے 20 انہوں نے خود کہا جی پچھلے الیکشن میں، سینٹ کے الیکشن میں بکے ہمارے، اس کا مطلب ہے آپ کے پاس بکاؤ لوگ ہیں، اس کا مطلب ہے آپ جانتے ہیں ان کو، مگر اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ آپ ان کا حساب نہیں کر رہے، آپ اپنے نمبر پورے رکھنے کے لیے بے ایمانوں کو بھی آپ نے ساتھ شامل کیا ہوا ہے، آپ خود مصلحت کا شکار ٹھیک ہے. اب جب چیئرمین سینٹ کے خلاف عدم اعتماد آئی تو 64 جو ہیں وہ اپوزیشن کے لوگ تھے، لیکن ووٹ پڑا تو 50 نکلے، تو 14 لوگ کہاں گئے؟ تو اپر ہاتھ تو ان کا ہوا نا، بالکل، اور وہ خفیہ ہینڈ کی وجہ سے ان کو فائدہ ہوا، لہٰذا یہ تو خفیہ ہینڈ کے حق میں ہونے چاہیے تھے. یہ اب جو کہہ رہے ہیں کہ ہم اوپن ہینڈ سے کریں گے، اس کا مطلب ہے ان کے بہت سے لوگ اندر سے ان کے خلاف ہو چکے ہیں اور ان کے خلاف جانے والے ہیں. اور یہ شو آف ہینڈ کا جو انہوں نے ایک تجویز دی ہے، چونکہ اس کی تو آئینی ترمیم چاہیے، اس کے لیے پروسیس ہے، وہ اس کے بغیر تو ہو نہیں سکتا، لیکن چلیں ان کی خواہش ہے. یہ خواہش کیوں ہے آپ کی نظر میں؟ ایسا کیوں ہے؟ کیا خوف ہے ان کو؟ ایک یہ، دوسرا جو تزین صاحب نے بات کی کہ عمران خان صاحب یا پی ٹی آئی کا کوئی نام لیوا نہیں ہوگا. پی ڈی ایم کا جو یہ دعویٰ ہے کہ نہ پی ٹی آئی سے ہمیں کوئی لڑنا جھگڑنا ہے، نہ ان سے ہمیں کوئی سروکار ہے، ہمیں اصل مسئلہ ان کو لانے والوں سے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لانے والوں کے خلاف باتیں ہوں گی یا ان کے خلاف باتیں ہوں گی؟ دیکھیں یہ بالکل تزین صاحب بات کر رہے ہیں نا کہ ایسا ہی معاملہ ہے کہ جب آپ خفیہ بیلٹنگ کے ضرور کریں تو پھر بھی بات ہوگی کہ خفیہ والے بیچ میں ملوث ہیں اور انہوں نے اشارہ کر دیا تو 14 بندے غائب ہو گئے. اور جب اوپن آپ کہہ رہے ہیں کہ اوپن آ جائیں بھائی، آپ شو آف ہینڈ کے ذریعے آ جائیں، پھر بھی کہیں گے کہ کیونکہ ان کے اپنے بندے، تو آپ کسی ایک بات پہ تو ایگری ہو جائیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے ان کی کہ اس کے بعد یہ خان جو ہے نا وہ یہ آخری چانس ہوگا. دیکھیں عوام جو ہے نا وہ ایک تو سوشل میڈیا کا دور ہے، اور پچھلے 73 برسوں سے عوام بھی دیکھ چکی ہے کہ یہ کبھی ڈکٹیٹرز، کبھی پیپلز پارٹی، نون لیگ، پی ٹی آئی، سارے آپشن ہو گئے. بالکل اصل جو سسٹم ہے وہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سسٹم ٹھیک نہیں ہے. آج مجھے بتائیں کہ وہی کاف لیگ، وہی ایم کیو ایم جو کسی کو قاتل لیگ کہتا تھا، کسی کو دہشت گرد اور کسی کو بڑا ڈاکو، اور سارے آپ لوگ یہ دیکھیں کہ بلیک میلنگ بھی ہو رہی ہے. کون سے نام تھے؟ بالکل یہ سسٹم میں فلاح ہے کہ آج ہاں اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کی نیت صاف بھی ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتا. اس کی ریزن ہے کہ وہ بلیک میل ہوگا. وہ کبھی ایم کیو ایم سے بلیک میل ہو رہا ہے آپ کے سامنے، ایک وزارت چھوڑ کے چلا جاتا ہے، باہر جا کے بیٹھتے ہیں کہ دوسری بھی دے دیں. کافلی کبھی ناراض نظر آ رہی ہے کہ ہمیں سینٹ میں ایڈجسٹ کریں. حکومت ہی آپ نے کرنی ہے اور حکومت کے نتیجے میں آپ نے عوام کو کوئی فائدہ دینا نہیں، دے نہیں سکتے، تو حکومت چھوڑ دینا. کس نے رکا ہوا ہے؟ اب آپشن یہ ہے، دیکھیں آپ نے بالکل ٹھیک کہا حکومت چھوڑیں. اب دیکھیں جب آپ کے پاس نیشنل اسمبلی میں، سینٹ میں آپ کے پاس اکثریت ہے، اس کے بعد آپ کے پاس یعنی یہ نہیں موجود ہوگی، اب کوئی کسی قسم کا آپ بہانہ نہیں بنا سکیں گے. عمران خان کو 2-3 کام بہت اہم کرنے ہوں گے. نمبر 1 کہ اگر آپ ایک لیجسلیشن ایسی لے کے آئیں، یہ جو اتنے باہر لوگ ہیں نا، آپ سب کو لے کے آئیں، جوڈیشری ہے، جرنیل ہیں، سیاستدان ہیں. یہ جو ملک سے باہر پیسہ جاتا ہے نا، ان کے بچے ملک سے باہر پڑھتے ہیں، پیسہ ملک سے باہر جاتا ہے، یہ ونس فار آل. آج بھی یہ باتیں یہ ہو رہی ہیں نا جن فلانا پچھلے ریٹائرڈ کدھر لوگ گئے ہیں، جرنیل کدھر گئے ہیں، ججز کدھر گئے ہیں، اور یعنی جناب آپ کے پرائم منسٹر کدھر گئے ہیں، ملک سے باہر، بچے ان کے ملک سے باہر، پیسہ ملک سے باہر، نیشنلٹی ان کی باہر.
علاج ان کا باہر، ایجوکیشن ان کی باہر، یہ ایک دفعہ خان کو کرنا پڑے گا. ادروائز یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا. اس کی ریزن ہے کہ آپ نے کچھ کرنا ہے اب، اور اگر آپ کے پاس اکثریت بھی موجود ہوگی، آپ کچھ نہیں کر سکیں گے، تو پھر اس کے بعد یہ بہانے نہیں بار بار ہوں گے، بار بار بہانے نہیں ہوں گے. تجین صاحب کا بھی یہ کہنا ہے کہ سسٹم مسئلہ ہے. صدیق صاحب نے کہا سسٹم کا مسئلہ، اور آپ نے آغاز ہی میں کہہ دیا کہ سسٹم کا مسئلہ ہے، سسٹم ہی کو بدلنا ہوگا. یہ بتائیں سسٹم بدلنے کا اختیار آیا پاکستان کے پولیٹیکل پارٹیز کے ہاتھ میں ہے؟ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اور آیا وہ بدلنا چاہیں گے سسٹم کو؟ دیکھیں ادیب صاحب، ابھی الیکشن آ رہا ہے نا سینٹ کا، درست. تو سسٹم کا اندازہ اس بات سے آپ لگائیں کہ جتنوں کے اوپر الزام ہی کہہ لو، ان کی طرف سے، اداروں کی طرف سے الزام ہے، لیکن عوام پاکستان ان کو مجرم سمجھتی ہے. ٹھیک. ابھی جو ڈاکو ہیں، جو چور ہیں، جو قاتل ہیں، جن کے اوپر ایف آئی آر ہیں، ایک ایک ووٹ کے لیے یہ تمام پارٹیوں ان کے پاس جائیں گی کہ ڈاکو صاحب ہمیں ووٹ چاہیے، منی لانڈر صاحب ہمیں ووٹ چاہیے. یہ تو چلتا رہے گا سر، مجھے چلتا رہے گا. بتائیں نا، کرنا یہ کیا ہے؟ سسٹم کہتا ہوں کہ یہ جو پولیٹیکل ٹھیک ہے. سسٹم ہے نا، اس بات پہ یہ سر ایک تمیز نہیں کرتا کہ یہ حاجی کا ووٹ ہے یا کسی ڈکیت کا ووٹ ہے. وہ سمجھ گئے ڈکیت کا بھی ووٹ لے گا. یہ آپ کا سسٹم جو چوہدری ہے، صاحب یہ سسٹم ابھی جو خراب دیکھو ہے، جو یہ دو پارٹیوں کو دنیا نے رد کیا، عمران خان کی طرف آئے تو اسی امید کے لیے آئے تھے کہ ان چوروں کو جو ہے لٹکائیں گے چوکوں میں، لیکن ہمیں نظر نہیں آیا. ابھی عوام کو جس طرح ستی صاحب کہہ رہے ہیں کہ آخری جو امید ہے نا یہ ہے کہ سینٹ میں ان کو برتری ملے، یہ قانون سازی کرے. دیکھو اگر غریب آدمی 505,000 کا چور چودھری صاحب ملتا، سن لے نا، اگر وہ ملتا ہے تو پولیس اس کی شلوار اتار کے لمبا ڈال کے چھترول کرتی ہے. مجھے بتائیں ان کو جب پروٹوکول، ان کو سلوٹ، ان کو ہیٹر، ان کو ایئر کنڈیشن دو گے تو برآمدگی ہوگی. مجھے یہ بتائیں، مجھے بتائیں کہ سینٹ الیکشن کے بعد بھی اگر کوئی تبدیل نہیں آتی تو پھر سسٹم کو کیسے تبدیل کیا جائے گا؟ یہ دیکھیں بتائیں. بات یہ ہے کہ سسٹم تو نظر آ گیا نا کہ سارا سرمایہ آپ کا بار پڑا ہے. اور کون ہے؟ کوئی میگا سکینڈل دیکھے اس کے پیچھے یا جج کا ہاتھ ہے، یا جرنیل کا ہاتھ ہے، یا سیاستدان کا ہاتھ ہے، یا بیوروکریٹ کا ہاتھ ہے. کوئی غریب آدمی کا کوئی ہاتھ دیکھا آپ نے؟ بنگلے کن کے باہر ہیں، ساسے کن کے باہر ہیں، اور نظام کو بنانے والے بھی یہ لوگ ہیں. تجین صاحب یہ بھی جو بات متفق ہیں. پہ نا میں بڑی سادہ سی بات کروں گا. دیکھیں 1990 کے الیکشن میں اور 88 کے الیکشن میں ایم کے ایم آئی تھی نا، تو ہم سب حیران ہو گئے تھے کہ بھئی کوئی پروفیسر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی دکاندار ہے، اور سارے نئے. ٹھیک ہے. اور حالانکہ الطاف حسین کی وہ مقبولیت نہیں تھی جو عمران خان صاحب کی تھی. لہٰذا تک محدود تھے. ٹھیک ہے. اگر عمران خان لیڈر ہوتا، اگر عمران خان ایک سیاستدان ہوتا، سیاسی لیڈر ہوتا، عوامی لیڈر ہوتا، تو اس کے سامنے مثال موجود تھی. الطاف حسین کی کوئی مقبولیت نہیں تھی، سارے اس نے نئے بندے دیے. تو عمران خان صاحب کو کیا مجبوری تھی الیکٹیبلز کی کہ ایک ٹائم میں آپ کہہ رہے ہیں پنجاب کے سب سے بڑے ڈاکو، اور دوسرے ٹائم میں آپ کہہ رہے ہیں مجھے اسی کی طرح سمجھنا. یہ یاد ہے آپ کو؟ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو نئے لوگ دیکھیں 22 کروڑ کی عوام ہے. ٹھیک ہے. 22 کروڑ میں سے اگر آپ کو 22 بندے نہیں مل سکتے نا اپنی کیبنٹ کے لیے نیٹ اینڈ کلین اور پروفیشنل اور محب وطن، تو پھر تو آپ کو حکومت میں آنا ہی نہیں چاہیے بالکل. اور اس میں ایک مارجن آپ دے سکتے ہیں عمران خان صاحب کو، جس کا انہوں نے اعتراف کر لیا ہے کہ بھئی ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے. لیکن اب تو پتہ چل جانا چاہیے، اب تو پتہ چل جانا چاہیے نا. اب 2.5 سال ہو گئے ہیں، کم از کم آج ہی سے شروع کر لو، ابھی سے شروع کر لو. اپنا ایک سسٹم ٹھیک کرو، اپنے لوگوں میں سے ان کو نکالو جو کہ اسی سسٹم سے آئے ہوئے ہیں. کابینہ میں کوئی اچھے لوگ شامل کرو اور احتساب ہوتا ہوا نظر آئے اکراس دی بورڈ، صرف اپوزیشن میں نہیں، آپ کے اپنی پارٹی میں بھی. ایسا نہیں کہ کوئی دوائیاں جو ہیں وہ 100 والی دوائی 500 کی ہو جائے اگلے ہفتے، اور متعلقہ بندہ جو ہے اس کو آپ پتلی گلی سے نکال کے باہر پی ڈی ایم کا جو یہ کہنا ہے کہ یہ ایک پیس کا جو ایک فارمول ہے نا، اس کی وجہ سے عمران خان صاحب جو اپنے فیصلے کر نہیں پاتے ہیں. تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے، جو بدنامی عمران خان صاحب کی ہو رہی ہے، آپ سمجھتے کہ واقعتاً یہ ریزن بھی ہو سکتا ہے؟
دیکھیں یہ بات تو مطلب ظاہر ہے، یہ بات ایک پیج ہے تو اس میں مشاورت ہو، وہ خود کہتے ہیں مشاورت ہوتی ہے. ابھی آپ نے ابتدائیہ میں بتایا کہ یہ ملاقات ہوئی ہے، 1 مہینے کے اندر 4تھی ملاقات ہے. یہ کبھی تاریخ میں ایسا ہوا ہے؟ مشاورت اچھی بات ہے، ان سے مشاورت بھی اچھی بات ہے، لیکن کچھ ہوتا نظر آنا چاہیے. عام آدمی کو آپ مجھے بتائیں کوئی ایک ریلیف دے پایا ہے یہ شریف آدمی؟ کوئی سرکار نہیں کہ بھئی کون ہے کیا ہے ہمیں اس ریلیف کو عام آدمی سے غرضی کوئی نہیں ہے بالکل. وہ ہر مہینے میں 3 بار پیٹرول مہنگا، گیس کے بل جو ہیں، پیچھے جو ڈاکہ پڑا تھا غلام سرور کے دور میں، جب آپ کا 1000 کا گیس کا بل ہوتا تھا اور 15,000 آیا تھا، انہوں نے کہا جی ہم وہ حساب بھی کریں گے اور وہ واپس بھی کریں گے. انہوں نے کیے واپس. تجین صاحب ٹھیک ہے، دیکھیں ایک جو نقطہ ہے جس پر ہم سب اس وقت کم از کم ہم ایک پیج پہ، وہ یہ ہے کہ سسٹم جو ہے نئے لوگ لائیں، پڑھے لکھے لوگ لائیں. ٹھیک ہے، یہ لا سکتے ہیں، ان کے اختیار لا سکتے ہیں. ہم ڈٹ جائیں نا. کیا بندہ ایماندار ہے اور بندہ سلیکشن سے آیا ہے، ان کی پسند سے آیا ہے، تو بندہ تھوڑی اڑی کرے نا. آئی بال ہے ان کا، تو ذرا سٹینڈ لے ان کے سامنے. اپنے نئے بندے لائے بالکل جو فریش ہوں، نیٹ ہوں، کلین ہوں. پھر وہ غلطی بھی کریں گے نا، میں بھی کہوں گا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں یار، آپ بھی کہیں گے خیر ہے. ابھی اگر غلام سرور جو ہے وہ آپ کی پی آئی اے کا بھٹا بٹھا دے گا، آپ کا جو ہے وہ شیخ رشید صاحب انٹیریئر منسٹر بنیں گے، تو آپ کا سیف سٹی کے اندر ڈکیتیوں میں لوگ قتل ہونا شروع ہو جائیں گے، تو آپ کو کون اچھا کہے گا؟ فاروق نسیم آپ کے پاس، فرزوق عاشق اعوان آپ کے پاس، نورالحق قادری آپ کے پاس، جتنے بھی مشرف کابینہ کے لوگ تھے سب آپ کے پاس، وہ سارے سینئر پولیٹیشن ہیں. لہٰذا اب یہ بہانہ نہیں چلے گا کہ بھئی وہ ان کو کچھ پتہ نہیں تھا. ہم کو پتہ ہی نہیں تھا. ستی صاحب یہ جو سسٹم کی، وہی سوال میں دہراؤں گا آپ سے، سسٹم کو کیسے بدلا جائے؟ جو تزین صاحب نے کہا کہ اڑ جائے اور اپنے موقف پر ڈٹا رہنا چاہیے کہ بھئی اب یہ ہونا ہے، آیا یہ پریکٹیکل ہے؟ دیکھیں دنیا میں سسٹم ہمیں تبدیل ہوتے ہوئے نظر آئے ہیں. ٹرکی کا ماڈل آپ کے سامنے ہے، اب باقی ممالک کے ماڈل ایسا نہیں ہے کہ سسٹم نہیں ہوئے. آپ ترکی نے آپ کے دیکھیں کس طرح اٹھایا ہے. آج اگر وہ اس وقت ترکی کے جو صدر ہیں، وہ پہلے استنبول کے ایک میئر تھے، انہوں نے اپنی کارکردگی سے آج وہ اپنے سسٹم کو تبدیل کیا. پارلیمانی سسٹم سے اٹھا کر انہوں نے، آپ نے دیکھے پریزیڈنشل سسٹم کی طرف آئے گئے، لیکن ان کو ڈیلیور کرنا پڑا. وہ ڈیلیور کیا، عوام نے ان کا ساتھ دیا. پھر ٹینکوں کے آگے بھی عوام پھر ٹینکوں کے آگے عوام آتی ہے. بچے آپ کے ملک سے باہر ہوں تو عوام ٹینکوں کے نیچے نہیں آئے گی، پوچھتی ہے کہ آج آپ کے بچے کدھر ہیں. بلدیاتی کی سسٹم آپ دیکھ لیں. میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی نون لیگ کے دور میں نہیں ہوتے، ایک ڈکٹیٹر آ کے آج بھی عمران خان بلیک میل ہو رہا ہے پنجاب میں بھی اور کے پی کے میں بھی. اس کے ایم این ایز آج بھی آپ نے دیکھا 50 کروڑ کیوں دے رہے ہیں؟ کیونکہ سینٹ میں مسئلہ بن جائے گا. تو یہ سسٹم بیسیکلی اس کا فیلئر ہے. اب ہم نے یعنی آپ 70 ایئرز میں دیکھ لیں تو ہم نے بیسیکلی سسٹم ہی تو نہیں تھا. سسٹم میں آپ جو مرضی بٹھا دیں، آپ کسی بھی شخص کو بٹھا دیں. اب آئی ٹی کا دور ہے، آپ ہر طرف یہ باتیں ہو رہی ہیں، لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں سینٹ کے الیکشن آنے والے ہیں. ابھی سے ہی آپ نے دیکھا جوڑ توڑ شروع ہے. جہانگیر ترین کو لے آئیں، کیوں لے کے آئیں بھائی؟ آپ سسٹم کو کیوں نہیں، آپ کہہ دیں گے شو آف ہینڈ لے آتے ہیں، ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں. آپ کو وہ بھی ایکسپوز ہو جائیں گے جن لوگوں کے نام آپ لے رہے ہیں کہ جناب وہ پیچھے ہٹ کے ایک میسج کرتے ہیں، واٹس ایپ کرتے ہیں، تو آپ کے وہ تیار ہو جاتا ہے. تو سسٹم جو ہے بیسیکلی جب تک بہتر نہیں ہوگا، آپ پریزیڈنشل سسٹم لے آئیں، آپ بلدیات کو مضبوط کریں. آپ اسلام آباد، پورے اسلام آباد میں آج اب آپ کی اسٹریٹ لائٹ خراب ہو جائے تو آپ کے پاس کوئی سسٹم نہیں ہے کہ وہ اسٹریٹ لائٹ ٹھیک ہو جائے. مطلب یو ہیو ٹو ویٹ مے بی منتھس، آپ کو ویٹ کرنا پڑ جائے. آپ کا بلدیات ہے ہی نہیں ہے، پاورز نہیں ہیں. اور سب سے بڑے مخالف کون ہیں جناب؟ آپ کی پارلیمانی لیڈرز. آپ کی پولیٹیکل پارٹیز میں کہیں نظر آتی ہے؟ مجھے بتائیں. زرداری صاحب، بلاول بھٹو صاحب، ادھر عمران خان صاحب کے بعد پارٹی کیا ہے آپ کے سامنے ہے. ادھر آپ مریم نواز اور نواز شریف اور ان کا اپنے جو 2-4 بندے ہیں وہی ہیں. آپ جب پولیٹیکل پارٹیز کے اندر بھی جمہوریت نہیں ہے، ملک میں جمہوریت کہاں سے آئے گی؟ بلدیات یہ نہیں چاہتے. تو اب پھر آپ کے ہاں بلیک میلنگ ہوتی ہے کہ جو 4 سیٹیں بھی لے کے آئے گی وہ بھی کہے گی مجھے وفاقی وزیر دیں. وزارت لیتے ہیں، اس کے بعد ماردار کرتے ہیں، اربوں روپے کی کرپشن کریں گے اور یہ احتساب وہ کریں گے. آپ کا سب سے بڑا جو اکاؤنٹیبلٹی کون کر رہا ہے؟ اکاؤنٹیبلٹی کر رہا ہے اپوزیشن والا آنے والا، وہ آپ کا اپوزیشن لیڈر ہے، وہی آپ کا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین بھی ہے. تو وہ آپ کا کرے گا. پھر 5 سال وہ آئیں گے. اس سے پہلے بھی یہی ہوتا رہا ہے. آج اگر یہ پارٹی دوسرے دونوں کو بلیم کر رہی ہے، آنے والے دنوں میں وہ بلیم پھر ان کو کریں گے. جب تک سسٹم نہیں ہوگا، بلدیات کو آپ مضبوط نہیں کریں گے، آپ کا یہ
تو صاحب یہ جو کہا جاتا ہے کہ بھئی سسٹم اور ایک تجویز دی جاتی ہے کہ بھئی پاکستان میں اگر صدارتی نظام ہو تو شاید بڑے مسائل حل ہو جائیں، اور پارلیمانی نظام کے حوالے سے کافی شکوک و شبہات کا اظہار، تحفظات کا اظہار کیا جاتا ہے، تو آیا یہ بھی ایک حل ہو سکتا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے حنیف صاحب، اگر پاکستان کو آگے بڑھنا ہے تو اس بدبودار نظام کو گرنا، اس کے بغیر آپ کا چارہ نہیں۔ آپ پارلیمانی نظام کی تو بات آپ کر رہے ہیں۔ دیکھیں نا، نیب جو اکاؤنٹیبلٹی کا سب سے بڑا ادارہ ہے، اس کو لگانے کا طریقہ کار کیا ہے؟ نظام سے مراد آپ پارلیمانی نظام کی بات کر بتائیں رہے نا ہیں۔ آپ کہ آپ دو چوروں کو، دو ڈاکوں کو کہیں کہ بھائی یہ تھانے دار اچھا لگاؤ، وہ کس طرح کا لگائیں گے جو ان کی اکاؤنٹیبلٹی کرے؟ کیا جی اس طریقے کا نظام لائیں گے یا اس طریقے کی اکاؤنٹیبلٹی کریں گے کہ یہ جتنے پھرے سارے جیلوں میں ہو؟ مطلب نالائکی تو اداروں کی ہے، آپ بندوں کی یا پارٹیوں کی نالائکی نہ کریں۔ چور کا کام ہے چوری کرنا، اور اس کو پکڑنا پولیس کا کام تھا نا، پولیس خود ساتھ مل گئی۔ آپ جتنے بیوروکریٹ ہیں بڑے بڑے، سب کے دیکھ لیں ان کی اولادیں کہاں پڑتی ہے، ان کی نیشنلٹی کہاں ہے، یہ کہاں رہ رہے ہیں۔ صدارتی نظام کے آنے سے کوئی دیکھو جی نظام ابھی یہ تھک جائیں گے، 17.5 ارب ایک دن کا دے رہے ہیں نا قرض، کب تک لیں گے؟ ابھی آپ کے پاس گروی رکھنے کو کوئی چیز نہیں ہے۔ ابھی کہہ رہے تھے F9 پارک اسلام آباد کلب کو رکھ دو۔ مجھے یہ بتائیں کہ پہلے ان سے بندہ پوچھے کہ جو پہلے آپ نے اثاثے گروی رکھوائے تھے وہ کیا آزاد ہو گئے ہیں؟ کیا بنا اس کا؟ بالکل کیوں آزاد نہیں ہوئے؟ اگر نہیں ہوئے تو اس کا مقصد ہے جو رکھ رہے ہو وہ بھی آزاد نہیں ہوں گے۔ آج اسلام آباد کلب کو رکھو گے، پرسوں کس کو رکھو گے؟ بالآخر اور دنیا کی آنکھیں کس طرف ہے؟ وہ ان کی وہی ایٹمی اثاثوں کی طرف نظریں ہیں کہ یہ ہم گروی رکھوائیں گے جو چاہتے ہیں۔ آج جن کو امارات مل رہی ہیں، بڑے بڑے سلوٹ مل رہے ہیں، بڑے پروٹوکول مل رہے ہیں، یہ آنکھیں کھول کے سن رہے احساس کریں۔ صدارتی نظام آنے سے مسائل حل ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ وہ کافی لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یار سسٹم یہ بدل دو، وہ سسٹم سے مراد پارلیمانی نظام کو سمجھتے ہیں۔ نہیں ہو سکتے۔ اول تو صدارتی نظام آ نہیں سکتا، مارشل لاء کے حوالے سے ہو تو وہ الگ بات ہے، موجودہ سسٹم میں نہیں آ سکتا، اور میرے خیال میں آنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ یہ ملک ٹوٹا اس وقت تھا جب یہاں پہ صدارتی نظام تھا، اور تو تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابھی بھی آپ کے ملک کی جو کیفیت ہے، آپ ہم کہتے ہیں نا ہم ایک قوم ہیں، دیکھیں فرق ہوتا ہے بہت زیادہ۔ آپ ہیٹروجینس ایک نیشن ہے، آپ کے ہاں بہت سی بولیاں ہیں، بہت سے خطے ہیں، ٹھیک ہے، ان سب کی ترکیب ایک نہیں ہے، ان سب کو ایک ساتھ لے کے چلنے کے لیے پارلیمانی نظام ہی بہتر ہے، اور اس نظام میں زیادہ سے زیادہ خود مختاری صوبوں کو، اسی نظام میں اصلاحات کی ضرورت ہے، اسی نظام میں آپ اچھے بندے لائیں، اوپر کام کرنے والے لائیں، اور بندہ کون لے کے آئے گا؟ لے کے کون آئے گا؟ آپ لے کے کون آئے گے؟ آپ بلاول بھٹو صاحب دوبارہ آئیں گے، مریم نواز دوبارہ آئے گی، ان کی ٹیم موجود ہے، یا آپ کے دوبارہ عمران خان صاحب آئیں گے، تو مجھے بتا دیں کہ کیسے ہوگا جب تک سسٹم تبدیل نہیں کریں گے؟ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہی لوگ، کیونکہ اس سسٹم کے تھرو یہی لوگ واپس آئیں گے؟ آپ کا مراد اس سسٹم سے دیکھیں آپ صدارتی نظام آپ سمجھتے ہیں کہ ہونا چاہیے؟ صدارتی نظام کی ضرورت آتے ہیں، اور اس میں بلدیات کو مضبوط کریں نا، آپ سٹرکچر کو دیکھیں گے کس طریقے سے۔ پارلیمانی نظام کے ہوتے ہوئے آپ ایسا نہیں ہے کہ آپ دنیا کے بہت سے ماڈلز تبدیل ہو رہے ہیں، بہت سے ماڈل تبدیل ہو رہے ہیں۔ آپ خان صاحب کبھی چائنا جاتے ہیں تو کہتے ہیں جی چائنا کا ماڈل بہت اچھا ہے، ٹرکی جاتے ہیں تو ادھر کا ماڈل اچھا لگتا ہے ان کو، اور امریکہ کو دیکھ لینا برطانیہ میں ان کا لگتا ہے، تو یہ موجود ہے۔ صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو سو مچ، آپ تشریف لائیں صاحب، آپ کا بہت شکریہ سر، آپ کا بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ، آپ تشریف لائیں۔ جی ناظرین، آج کے پروگرام کے لیے بس اتنا ہی، اپنے میزبان حنیف رحمان کو دیجیے اجازت، اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ حافظ۔